محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد العلم فليتدبر القرآن فإنه فيه علم الأولين والآخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. احمے وسو یمدم بدامی جشتم دوابر مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمدھام اوم سہناوتو سہنو بھنکتو سہویریم کرمامہے تیجس وناودید وستما ودشاوہے برہماننتمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیایس سناتنی نگمبردے اوم شانتی. جناب صدر محفل، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور اپنی جگہ پر پردے میں رہ کر ہماری بات سننے والی عزتدار ماں اور بہنوں، بہت وقت نہیں ہے، بہت مختصر وقت ہے. بہت ساری باتیں، اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ لوگوں نے ابھی تک سنی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 12:30 تک کا وقت ہے، دعا ہونی ہے. یہ اچھا 12:30 تک پروگرام اگر مکمل ہو جائے تو میرے نظر میں وہ کامیاب پروگرام ہے. اور آپ کا یہ جلسہ اس لیے بہتر اور عمدہ ہے، اچھا ہے، کیونکہ یہ اس جلسے میں کئی سارے حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کے بعد ان کے سر پر دستار باندھی گئی. بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک ان کا جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد نیکی نہیں ملتی ہے،
صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی 10 گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف پر ایک نیکی، جیسے الف لام میم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 3 گنا 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ صرف قرآن ہے جس کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ باقی دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ یوں کہا، اے محمد، آپ پر یہ کتاب اتاری جا رہی ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑے اس کو سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کی، تو آپ فکر مت کیجئے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کا دیکھ بھال کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا زمین پر 1450 سال پہلے، to the day of judgment، اور قیامت تک اس قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ ان کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے احکامات کی بھی حفاظت ہوگی۔ کوئی اگر قرآن کو مٹانے کے لیے آئے تو خود مٹ جائے گا، لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ قرآن بعض لوگ بولتے ہیں کہ 1450 سال پہلے یہ قرآن نازل کیا گیا، اس لیے اسلام 1450 سال پرانا مذہب ہے۔ صرف 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، تو کیا اسلام جو ہمارا مذہب ہے، کیا وہ 1450 سال پرانا مذہب ہے؟ میرے بھائیو، آپ لوگ کتنا سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میں بہت بڑی اور اس وقت ضرورت کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی دلی کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جمعیت علماء کی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ترمذی ہم نے ان سے پڑھی ہے، اور مولانا محمود مدنی اس پروگرام کے سالار تھے۔ وہاں پر کچھ باتیں ایسی آئی، تحقیقی بات حضرت مولانا ارشد مدنی نے کی، تو کچھ لوگوں کو وہ بات بری لگی، اور ٹی وی پر ڈیبیٹ شروع ہو گیا، جھگڑا۔ سارے لوگ بولنے لگے کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب کوئی ہے، اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام اور قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، تو پرانا مذہب اسلام کیسے ہو گیا؟ تو حضرت مولانا نے اس کی تحقیق پیش کی کہ اسلام سب سے پرانا مذہب کیسے ہے۔ اس زمین پر
آسمان سے سب سے پہلے انسان آدم کو اتارا اللہ نے، آدم کو جنت سے زمین پر اتارا۔ اسلام کا عقیدہ ہے یہ، ہندو بھائیوں کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ ہے یہ کہ پورے سنسار میں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو آدم آسمان سے زمین پر آئے، آدم کا جو دھرم ہوگا وہی پرانا دھرم ہوگا، کیونکہ آدم سب سے پہلے انسان۔ تو آدم علیہ السلام کا دھرم کیا تھا، مذہب کیا تھا؟ آدم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے تھے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے مانو آن دی ارتھ، زمین پر۔ ان کا جو دھرم تھا وہ اسلام دھرم تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب سب سے پہلے انسان کا جو دھرم ہے وہ اسلام ہے، تو اسلام کا گویا سب سے پرانا ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس زمین پر سب سے پرانا کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو اس وقت اسلام کا کیا نام تھا؟ اس وقت اسلام کا نام سناتن تھا۔ حالانکہ آج کی تاریخ میں سناتن ہندو بھائی اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سناتن کا مطلب جو ہے، سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا۔ سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر کون آیا؟ آدم آئے۔ تو پتا چلا کہ آدم کا مذہب، اس کے مذہب کا نام سناتن ہے، اور سناتن اسلام کا پرانا نام ہے۔ اسلام، لفظ اسلام محمد کے زمانے سے چلا۔ حضرت آدم جو دین لے کر آئے تھے، اس دین میں کمی ہو گئی تھی، اس دین میں شیطان نے برائیاں پیدا کر دی تھی۔ چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتا، وہ آپ کو بے وقوف بنانا چاہتا، وہ آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا۔ اسی لیے آدم چلے گئے تو ان کی اولاد میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی۔ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا۔ میں ان کے سوال کا تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں جن جن لوگوں کو اعتراض، اس لیے کہ میں دنیا کے تمام دھرم کو پڑھتا، مجھے اس کے اوپر اپنے آپ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے جانکاری اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی اور جاننے کی۔ اسلام 1400 سال پہلے آنے والا مذہب نہیں ہے، حضرت آدم کے زمانے سے ہے، حضرت آدم سے ہے، اور حضرت آدم کی عمر زیادہ نہیں ہے، صرف 10,500 سال پہلے حضرت آدم اس زمین پر آئے۔ انسانوں کی عمر صرف 10,500 سال سے ہے، اس سے پہلے اس دھرتی کے اوپر انسان نہیں تھا۔ سناتن مطلب آسمان سے زمین پر آنا، آسمان سے زمین پر اسلام آیا۔ دوسرا نام ہمارے ہندو بھائیوں کا شاشوت دھرم، ہمیشہ سے آنے والا۔ ہمیشہ سے کون سا دھرم آیا؟ اسلام ہی آیا۔ کیسے؟ حضرت آدم چلے گئے تو حضرت شیس آئے، حضرت شیس نے بھی اسلام کی ہی تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد نوح آئے، اور بھی انبیاء آئے، بڑے بڑے کا نام لے رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت داؤد آئے، انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت سلیمان ان کے بیٹے آئے، انہوں نے بھی اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی۔ حضرت یوسف آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت ہود آئے، صالح علیہ السلام آئے، حضرت
آخر کے اندر اللہ کے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے، حضرت عیسیٰ کے بعد ان دا اینڈ لاسٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیشہ سے آنے والا شاشوت۔ بتاؤ منی جی، جین منی جی، آپ تو بول رہے تھے 2500 سال پہلے فنا آئے، وردمان مہاویر جین سوامی جی 25 سے 2600 سال پہلے بہار کی دھرتی ویشالی میں جنمے، وہ انسان تھے، وہ مہاتما نہیں تھے، انسان کا بچہ 30 سال کی عمر میں چلے گئے تھے بنواس کاٹنے کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی موت نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ روح اور جسم دونوں آپس میں مل گئے ایسے۔ اب یہ روح اور جسم کیسے الگ ہوتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ موت ہوتی ہے تو الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت سے الگ نہیں ہوتی، موت آتی ہی ہے آدمی کی لالچ کی وجہ سے۔ بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، نہیں سمجھ پائے۔ وہ بھی ایک انسان تھے جنہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ بہرکیف ہمیں اور آپ کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ زمین پر تاریخی اعتبار سے دنیا کا سب سے پرانا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا، چونکہ برائی بہت ہو گئی تھی، شیطان کے چیلوں نے برائی شروع کر دی تھی، تو حضرت آدم جو عقیدہ لے کر آئے تھے توحید کا، وحدانیت کا کہ اللہ ایک ہے، اور اس زمین پر اگر ایک اللہ کو نہیں مانتا ہے کوئی تو اس کا اس زمین پر کوئی فائدہ نہیں ہے جینے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان دل سے اعتقاد و وشواس کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد اللہ کا آخری رسول ہے، آخری انتم پیغمبر، انتم مہارشی ہے، انتم سندیشتا ہے۔ من شہید اللہ الہ الا اللہ واشہد، ومن شہید اللہ الہ الا اللہ وشہد ان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، جو آدمی ایک اللہ اور اللہ کے نبی کے آخری ہونے کی گواہی دے تو جہنم کی آگ اس شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ایشور کو ماننا ضروری ہے۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو یا 2 خدا، 3 خدا، 4 خداؤں کو ماننے والے جنت میں نہیں جاؤ گے، یاد رکھنا۔ جب اس زمین کے اوپر ایک اسٹیٹ کا 2 سی ایم نہیں رہ سکتا، آپ کے بنگال کا 1 سی ایم، بہار کا 1 چیف منسٹر اور ایک ملک کا 1 پرائم منسٹر ہے، جب ایک ملک میں 2 پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے تو اس پورے برہمانڈ کا 2 خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین پر اگر مختلف خدا ہوتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو فساد پیدا ہو جاتا۔ کیوں؟ ایک خدا کہتا ہے کہ میں بارش کروں گا، دوسرا خدا کہتا ہے کہ میں دھوپ کروں گا، ایک خدا کہتا ہے کہ میں زلزلہ لاؤں گا ترکی میں، دوسرا خدا کہتا ہے کہ نہیں معصوم بچے وہاں زلزلہ مت لاؤ، ایک خدا کہتا کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے، دوسرا خدا کہے گا کہ نہیں منسٹر صاحب ایکسیڈنٹ مت کرو، ایک خدا کہتا کہ فلاں صاحب کو ذلیل کرنا ہے، ایک خدا کہتا ہے کہ ذلیل نہیں کرنا۔ آپس میں خدا خود لڑ پڑتے ہیں زمین پر اگر 2 خدا ہوتے تو۔
اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب زمین کے سسٹم میں دو سردار نہیں رہ سکتے، دو راجا نہیں رہ سکتے ہیں، کسی ایک ملک کا، ایک بستی کا، ایک اسٹیٹ کا، تو پھر دو خدا کیسے رہ سکتا؟ جین منی صاحب، اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا، زمین پر سب سے پرانی زبان اگر کسی کی ہے تو آدم کی۔ ملیچ، یہ ہے ملیچ آدم، ملیچ بھاشا وید واکیہ پران مکھا۔ حضرت آدم جس دین کو لے کر آئے، اسی دین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں ریپلیس کیا، اسی کو موڈیفائی کیا، الگ سے بدلا نہیں۔ جب کوئی گھر ہوتا ہے، بناتے ہیں اس کو، اس گھر کو، جب وہ گھر 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ریت بالو جھڑ جاتے ہیں، تو دوبارہ مستری کو بلا کر ایسے ایسے ہتھوڑی سے اس کو کلین کر کے پھر پلاسٹر کرتے ہیں۔ پلاسٹر کرنے کے بعد پھر ڈینٹ پینٹ کرتے ہیں، پھر گھر نیا بن جاتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ دوسرا نیا گھر بنایا ہے تو بے وقوفی ہے، لیکن کیا کہے گا کہ نہیں، گھر تو پرانا تھا، اسی کو ڈینٹ پینٹ کیا ہے۔ سیم اسلام کا یہ مطلب ہے کہ اسلام ہے پرانا مذہب، سب سے پرانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ڈینٹ پینٹ کیا ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب قیامت تک اس کے اندر کوئی ڈینٹ پینٹنگ نہیں ہوگی، اب قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ وہ مذہب ہے، اور قیامت تک ایک سسٹم دے دیا، اسی سسٹم کا نام قرآن ہے، اسی سسٹم کا نام شریعت ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کا 1450 سال پہلے والا صرف مذہب ہے تو غلط ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو یقیناً وہ بچہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کے جاتا، 10 جہنمیوں۔ اللہ کل قیامت میں کہے گا فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ، حافظ قرآن سے یا قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے کہے گا اقرأ وارتقی، پڑھو اور جنت کے دروازے پر چڑھتا جا، چڑھتا جا، اکیلے مت جا۔ 10 آدمی کو لو اپنے خاندان کا، امی ابا کو لو اپنے خاندان کا، اپنے استاذ کو پکڑو جن پر جہنم ضروری ہو چکی کہ جہنم میں جائیں گے، لو اپنے۔ یہ حافظ قرآن کا سمان ہے۔ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ بچے کو ہم لوگ پڑھاتے نہیں، وہی بچہ بگڑ کر ہمارا ویلنٹائنز ڈے مناتا۔ آج 15 فروری ہے، آج سے پہلے جو کل تھا ویلنٹائنز ڈے، ویلنٹائنز ڈے نہیں تھا، یہ ویلنٹائنز ڈے تھا۔ ہمارے جتنے بھی نئے جنریشن کے لڑکے ہیں، نیو جنریشن ہے، یہ ویلنٹائنز ڈے مناتے۔ ویلنٹائنز ڈے according to the Islam it is a prohibited, not allowed to enjoy with any girl and boy۔ اجازت نہیں ہے ویلنٹائنز ڈے منانے کا۔ ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت میں نے پہلے بیان کی، یہ دوسری حقیقت بیان کر رہا۔ ویلنٹائنز ڈے یہ واقعہ بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمارا تو پریشانی پون گھنٹے میں گرم ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ناظم جلسہ بھی ہیں، ہم سے بڑے بھی ہیں، بہت لمبی بات بھی کرنا ضروری نہیں ہے، ایک پروٹوکول، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ آخر میں چونکہ یہ ضروری ایشو ہے، ابھی ویلنٹائنز ڈے کا بڑا زور چلا۔ ویلنٹائنز ڈے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نئے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی اپنی سیٹنگ کیے ہوئے رہتے ہیں، یہ 14 فروری کو گلاب کا پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہسبینڈ وائف ہے، محبت کرے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرے، کوئی دقت نہیں۔ وہ تو کھانا کھانے بیٹھیں گے تب بھی محبت کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے تو صدقہ۔
یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اگر جب ہم بستری کرتے ہسبینڈ وائف، کسی کو پسینے اگر آتے تو پسینہ کا جو قطرہ ہوتا ہے نا بوند، تو جتنے قطرے پسینے کے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے منانے والوں کو نہیں، ویلنٹائنز ڈے ظالم بادشاہ تھا، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے نوجوان لڑکی کنواری لڑکیوں کو جمع کرتا اسی طرح پنڈال میں، اور ایک طرف لڑکا، نام ڈالے جاتے، قرآن اندازی کی جاتی لڑکیوں کے نام کی، ایک لڑکے کو بلایا جاتا کہ آؤ، وہ لڑکا ایک نام اٹھاتا، ایک پرچی، اس میں جس لڑکی کا نام آتا فوراً اس لڑکی کو اس لڑکے کے حوالے کیا جاتا تھا، اور 1 سال تک ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں رہنا ضروری ہوتا تھا۔ اور بادشاہ کو اس بادشاہ کو کلاؤڈیس بادشاہ تھا، کلاؤڈیس جو یہ کام کرتا تھا، کرواتا تھا، اس کو اگر کہیں پر جنگ کرنا ہے تو نوجوانوں کو بلاتا، آؤ، جب سال بھر فری میں ہی عیاشی اور موج مستی ہو رہی تھی، شادی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، وہاں کے لڑکے، فری میں کام ہو رہا بادشاہ کی طرف سے، تو بادشاہ جب بھی اعلان کرتا چلو جنگ کے لیے ہمیں ان کو طاقتور بنانا ہے، تو سارے لڑکے تیار ہو جاتے۔ جب یہ خبر، یہ پتہ، اور اپنے کون سے خدا کو، فیبریا خدا کو، فیبریا خدا جس کے نام پر فروری کا مہینہ ہے، اسی فیبریا بدھ کے نام پر فروری کا نام ہے، فیبرری مہینے کا نام اسی بدھ کے نام پر ہے۔ تو وہ ویلنٹائن ایک سنت تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، ایک گرو تھا، ان کو خبر لگی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے بادشاہ کی طرف سے، ایک کام کرو، لڑکوں کو بلاؤ، سارے لڑکوں کو بلا کر ان کو سمجھایا، اور یوں کہا کہ گاؤں سماج کے لڑکے، یہ تم لوگ جو آج ایک سال کی لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہو نا، یہ جائز نہیں ہے، شادی کرو، بچے پیدا کرو، اللہ برکت دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ، تو سارے لڑکوں کی شادی ہو گئی۔ 1 سال 2 سال کے بعد جب کلاؤڈیس بادشاہ نے پھر اعلان کروایا کہ چلو جنگ میں جانا ہے، کوئی لڑکا نہیں آیا، کیوں؟ سب کی شادی ہو گئی تھی، سب اپنے بیوی بال بچوں میں مشغول ہو گئے۔ تحقیق کی ایسا کون کرایا، تو پتا چلا کہ ویلنٹائنس گرو نے کرایا، ویلنٹائن گرو نے کہا کہ اس گرو کو بلا کر لایا، اور یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی شادی نہیں کرے گا، اگر کوئی شادی کرے گا تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے جرم میں ویلنٹائن گرو کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں گیا کلاؤڈیس کے جیل میں، تو کلاؤڈیس کی بیٹی جولیا، وہ خود ویلنٹائنس کے ساتھ اس کو عشق محبت ہو گئی، محبت اس سے ہو گئی۔ کلاؤڈیس کو پتا چلا تو کلاؤڈیس نے کہا اپنے اس گرو سے، ویلنٹائن سے، کہ تم میری بیٹی کو چھوڑو یا میرے مذہب کو اپناؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے مذہب کو نہیں اپناؤں، کہا نہیں اپناؤ گے تم کو پھانسی پر لٹکا دیتا ہوں۔ تو اسی دن 14 فروری کو ویلنٹائنس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا اپنی گرل فرینڈ کو، جولیا کو، یوں کہا کہ from your Valentines، یعنی تمہارا لور، تمہارا دوست عاشق ویلنٹائنس کے طرف سے یہ لیٹر ہے، محبت کو زندہ رکھنا، کبھی اس کو رسوا مت ہونے دینا۔ تو وہی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے آج ہمارے نوجوان لڑکے گلاب کا پھول لے کر اپنے گرل فرینڈ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا۔ اسلام کے اندر محبت کا اظہار شادی کے بعد ہے، نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے کسی کو گھور کر دیکھنا، غور سے دیکھنا اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے، ویلنٹائنس ڈے منانا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اسلام بدنام ہوتا ہے ہمارے اعمال بد کی وجہ سے۔ ابھی ایک بابا نے کہا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو، سماج کی بیٹی کو اٹھاؤ اور اس کے ساتھ شادی رچاؤ، جھوٹ بول کر کیا جائز ہے؟ خود نماز کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے، ان
الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تنہی عن الفحشاء، وہ نماز سے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. بابا جی آپ کو دوائی بنانے سے فرصت نہیں ہے، آپ ججمنٹ دیتے ہیں دھارمک باتوں پر، شاید آپ کو دھارمک شاستر کا ذرہ برابر گیان نہیں ہے. اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ایسی صفت ہوتی ہے کہ اس انسان کو برائیوں سے پاک کر دیتی. نماز کے اندر یہ صفت ہے. پھر وہ کیسے بولتا ہے کہ نماز پڑھو، جو من میں آئے وہ کرو؟ ارے کسی لڑکی کو پکڑ کر لا کر شادی کرنا زبردستی کسی ہندو سماج کی بیٹی کو، یہ تو بڑا پاپ ہے. پہلے اسلام میں مسلم کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یوں دیکھ رہا ہے غور سے، اسلام کہتا ہے کہ تمہاری آنکھ زنا کر رہی، آنکھیں نیچی کرو. کسی کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو اس کو زبردستی پکڑ کر زبردستی شادی کرنا کیا جائز ہے؟ بالکل نہیں. یہ مہاتما کو پتہ ہی نہیں، یہ گرو جی کو خامخواہ. تو بہرکیف ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمارے اعمال سے بہت کچھ جج کیے جاتے ہیں. ہمارا اعمال اچھا ہونا چاہیے. ہر مہینہ ہمارے لیے مبارک ہے، ہر دن ہمارے لیے خوشی کا محبت کا ہے، لیکن محبت جائز طریقے سے جائز لوگوں سے ہو. ماں باپ سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت کریں گے. محبت کی ایک نکاح حج مبرور کی ثواب عطا فرماتی ہے. والدین کو دیکھیں گے اگر آپ نہیں، گرل فرینڈ کو دیکھتے وہاں ان کو فلاور بھیجتے ہیں، ان کو مٹھائیاں بھیجتے ہیں. نہیں، اپنی ماں کے لیے خوشی سے کبھی مٹھائی لے کے جاؤ، اپنی ماں کے لیے کبھی شال خرید کر لے کر جاؤ، اپنے ابا کے لیے کپڑے خرید کر لے کر جائیں. دل سے دعا نکلے گی، ماں باپ کی دعا نکلے گی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی. اس لیے آج سے عہد کرو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، جو بھی باتیں کہی گئی ہے اس منچ سے. اچھا، زلزلے کے سلسلے میں حضرت پھر وہ لمبی ہو جائے گی، چونکہ زلزلہ کا بڑا وہ ہوتا ہے. زلزلہ ابھی آیا، میں نے وہاں پہ بھی بیان، آج تو میرا من تھا بڑا وہ کرنے کا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں 12 ساڑھے 12 تک ختم ہوگا. عموماً حضرت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے 12 ساڑھے 12 پہ بٹھاتے ہی نہیں اور ادھر 2 بجے تک لے کر جاتے ہیں پروگرام. لیکن خیر بڑی خوشی بھی کہ یہاں کا نظام بنا ہوا ہے بہت سے جگہوں کا. ابھی میں 3 دن پروگرام میں اڑیسہ میں تھا، وہاں ایک جگہ تو 10:30 بجے دعا ہو گئی، اور کل جہاں پروگرام تھا وہاں 11:30 بجے دعا ہو گئی. بھونیشور میں، بھونیشور جسٹ جدو پور میں، آپ لوگ نام سنے ہوں گے، یہاں کے بہت سے لوگ ادھر رہتے ہیں. اس سے پہلے ایک جگہ اور تھا بہرحال میں، وہاں پر بھی 1 بجے سے پہلے ختم ہو گیا. یہ بنگلہ دیش ہم لوگ پہنچے، ابھی 3-4 روز وہاں رہے تھے. تجمل بھائی بھی ساتھ میں تھے. وہاں پر بھی پروگرام کا زیادہ لمبا رواج نہیں ہے. اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے. تو بہرکیف ایک چیز اور بتا دو، حضرت نے اشارہ کیا ہے، ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا. کیوں؟ زلزلہ آنے کے 2 وجہ ہوتے ہیں. ایک تو اللہ آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، یا تو یہ ہے کہ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے زلزلہ برپا کرتا ہے. قرآن و حدیث کا یہی عقیدہ ہے، سائنس کا کچھ اور عقیدہ ہے. قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے کئی جگہ پر. ایک تو سورہ زلزال زلزلہ کے تعلق سے ہی، آخرت کے تعلق سے ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا میں جب بھی زلزلے آتے ہیں تو اس سے تعلق ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. جب رب اپنی زمین کو، اپنی پرتھوی کو، اپنے مخلوق کو آرڈر دیتا ہے تو وہ زمین ہل جاتی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. اللہ کے نبی، اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زلزلے 3 گناہوں سے آتے ہیں. پہلا گناہ یہ کہ جب شراب کھل عام ہو جائے، کھل کر شراب پی جائے، کوئی برائی نہ سمجھی جائے، جدھر جائیں شراب، جدھر جائیں شراب، شراب عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار. شراب میں کیا کیا برائیاں ہیں بہت لوگ جانتے بھی ہیں، اور بہت سارے کہنے تفصیل کی بھی ضرورت ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ شراب نشہ، شراب میں صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو جائے. اگر آپ بیئر لیتے ہیں، اگر آپ کوریکس لیتے ہیں، ٹیبلیٹ لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، سولیسن سونگتے ہیں،
یہ ساری چیزیں شراب کے اندر شامل ہیں۔ تو جب شراب عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو۔ بہار اور گجرات کو چھوڑ کر قانونی طور پر پورے دیش کے اندر میں شراب کی کاروبار ہے۔ بہار میں پرتبندھت ہے لیکن اندر اندر بھی وہاں پر بھی بہت سپلائی ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا سپلائی تو میری گاڑی کئی مرتبہ چیکنگ کی گئی ہے رات کو۔ جب شراب عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو۔ دوسرے نمبر پر جب زنا عام ہو جائے تو پھر زلزلے کا انتظار کرو۔ آج کل زنا عام ہے۔ یہ جو مناتے ہیں ویلنٹائنز ڈے، کیا ہے یہ زنا کی شروعات ہے۔ زنا کی شروعات، ویلنٹائنز ڈے، ہیپی ویلنٹائنز ڈے۔ بے وقوف، یہ ویلنٹائنز ڈے نہیں، میں کہتا ہوں یہ ویلنٹائنز ڈے ہے، گنڈا گردی ہے۔ جب زنا عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ جب گانا عام ہو جائے، میوزک عام ہو جائے۔ ہر جگہ دیکھو گانا۔ جتنے بھی جوان یہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، لیکن آپ کے موبائلوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 80% نوجوانوں کے موبائلوں میں گانا ضرور ہوگا۔ دیکھیں عام ہے کہ نہیں یہ گانا؟ اگر 50% سے کم ہوتا تو مانتے جی عام نہیں۔ 50% سے زیادہ ہے لڑکوں کے موبائلوں میں گانا، اس کا مطلب گانا عام ہے۔ جب گانا میوزک عام ہو جائے، فلم ریلیز ہونے سے پہلے گانا آپ کے موبائل میں پہنچ جائے، سب کا بھائی سب کا جان، کوئی فلم آ رہی ہے عید کے بعد، گانا کل سے پرسوں سے ترسوں سے ریلیز کر دیا ہے، خوب گھمسان اس کا بھی شروع ہو گیا ہے، اور جناب ہمارے نوجوانوں کو موبائلوں میں پہلے سے ایک دم لوڈ ہو گئے۔ پٹھان کا تو چل ہی رہا ہے جناب، اس کو ایسا کر دیا عرش معلیٰ تک پہنچا دیا۔ بے شرم رنگ کیا پہن لیا وہ بھگوا رنگ کا کلر، کہ بس اسی کے اوپر ایسا بابیلا مچا۔ آج کی ہم نے ایک رپورٹ دیکھی موبائلوں میں، سامنے ہی رپورٹ آ گئی، 1000 کروڑ روپے کما لیے وہ۔ ہم نے وہ سوچتا ہوگا کیا اچھا ہے سب لوگ ویروڈ کریں تو کم سے کم اتنی کمپنی تو ہو جاتی، اتنی مارکیٹنگ تو ہو جاتی۔ میرے نوجوانوں گانا سنتے ہو ٹھیک ہے، یاد رکھو کل قیامت میں سیسا پگھلا کر آپ کے کان میں ڈالا جائے گا۔ قرآن پڑھتے ہو تو ایک حرف پر آپ کو 10 گنا نیکیاں بڑھا کر، ایک نیکی کی 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن سننے پر زیادہ ثواب، قرآن پڑھنے پر ثواب کہ گانا سننے پر۔ گانا سنتے سنتے تو کبھی کبھی یہ کہتے ارے بڑا من بھر گیا، دوسرا گانا لگا، ہمیشہ وہی پرانا، ہمیشہ وہی پرانا، لوٹ لیا محفل، لوٹ لیا محفل، بے شرم رنگ، بے شرم رنگ، کوئی اور گانا لگا، ایسے بولتے ہیں۔ لیکن ہمارا قرآن کے اندر اللہ نے وہ مقناطیسیت اور وہ جاذبیت رکھی ہے، اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے وہ کشش رکھی ہے۔ اگر ایک دن میں سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھو گے تو من نہیں بھرتا ہے۔ 5 مرتبہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی بھی ان کا من نہیں بھرتا۔ رمضان میں پورا قرآن حافظ قرآن تراویح کی نماز میں پڑھ کر سناتے، کبھی بھی من نہیں کرتا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے، اللہ نے وہ خوشی رکھی ہے، اللہ نے وہ مٹھاس رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا، حضرت داؤد قرآن پڑھتے تھے تو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ کل قیامت میں حضرت داؤد سے کہا جائے کہ داؤد پڑھ اپنی آواز میں قرآن، اس کے اندر اتنی مٹھاس ہے۔ قرآن کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی، اسلام کا دامن تھام لیا تھا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے پر ثواب، دیکھنے پر ثواب، پڑھنے سے من بہلتا ہے۔ کبھی من آپ کا کبھی بور نہیں ہوں گے۔ گانا لاکھ سن لو، آپ لاکھ سن لو، بے شرم رنگ 10 دن کے بعد کہیں گے ہٹاؤ یہ تو بہت ہو گیا۔ گانا اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھے، کوئی لڑکا بابو تم گانا سناؤ گے، ہاں اٹک اٹک کر پڑھے تو کیا کہیں گے آپ؟ کم بخت، گانا بھی سنانا نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، رک رک کر پڑھ رہا ہے، نیچے چل مائک لے لیجئے گا، ہے نا۔ لیکن قرآن اگر آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، دیکھیے ڈیفرنسز کیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اٹک کر پڑھ رہا۔ گانا تو سلمان خان کا خوب یاد کر لیا تیزی کے ساتھ، اب قرآن کی باری آئے تو اٹک کر پڑھ رہا، بے وقوف۔
تم پر گناہ لکھیں گے، ایسا ہے نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی جو اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم ایسے ایسے کر کے پڑھ رہا ہے، اٹک پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اٹک کر پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے، لم یلد لم یولد ایسے ایسے کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بتائیے، ایک نہیں 2۔ گانا پڑھنے گانا سنانے پر اٹک کر گانا سنایا تو تھپڑ لگتا ہے، بک نیچے چل، گانا نہیں سنانا آ رہا تیرے کو، اور قرآن اٹک کر پڑھ رہے تو 2 اجر رہا۔ This is quite different between song and between قرآن کریم۔ یہ جب گانا عام ہو جائے، 3 بیماری، شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، گانا عام ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ سے اما عائشہ روایت کرتی ہیں تو اس وقت زلزلے کا انتظار کرو۔ زلزلہ اور زلزلے کوئی نہیں روک سکتا۔ آیا ترکی کے اندر میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و شریعت کا یہ عقیدہ ہے۔ باقی عقیدہ سائنس کا کچھ اور ہے۔ سائنس کا یہ عقیدہ ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں ملتے ہیں، 7 پلیٹ ہیں پوری دنیا میں۔ یہ جو زمین ہے تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، یہ 7 پلیٹ میں بسی ہوئی، جیسے یہ ارتھ ہے، اس کے 7 پلیٹ ہیں الگ الگ، اسی کو ٹیکٹونک پلیٹس بولتے ہیں۔ اور یہی پلیٹ جب آپس میں ٹکراتی ہے، ملتی ہے ایک دوسرے سے، تو جہاں پر وہ پلیٹ ملتی ہے وہاں پر ایک کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایک وائبریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو وہیں سے وہی وائبریشن جہاں سے نکلتا ہے، 18 کلومیٹر دور سے ترکی کا زلزلہ پیدا ہوا، 18 کلومیٹر زمین کی گہرائی سے 18 کلومیٹر دور سے وائبریشن پیدا ہوا، اور جہاں وہ وائبریشن نکلتا ہے جس جگہ پر، اسی کو ایپی سینٹر بولتے ہیں، اسی پر ہیڈ کوارٹر بولتے ہیں زلزلے کا۔ وہاں سے چاروں طرف جب پھیلتا ہے وہ وائبریشن، اسی وائبریشن کی وجہ سے، پوری پلیٹ کی وجہ سے وہ پورا علاقہ ہلنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سائنس کا عقیدہ ہے۔ جس پرت پر ہم لوگ بسے ہوئے ہیں، زمین کے 4 پرت ہیں، زمین 4 پرت میں بٹی ہوئی ہے۔ جیسے یہ زمین ہے، یہ ایک پلیٹ، یہ ایک پرت ہے، پلیٹ میں ایک پرت، اس کی موٹائی 35 کلومیٹر دور ہے جس پر ہم لوگ بسے ہوئے ہیں، 35 کلومیٹر، یعنی اتنا موٹا ہے یہ پرت۔ اور اس کے نیچے ہے، اس کو پہلے والے پلیٹ کو کرسٹل بولتے ہیں، دوسرے والے تہ کو ہم لوگ مینٹل بولتے ہیں، وہ 2900 کلومیٹر دور کا ہے، یعنی یہاں سے لے کر وہ پاکستان تک چلے جائیے، آپ اتنا دور سفر طے کریں گے تب اس کا ایک پرت کو آپ پورا کر پائیں گے۔ اس سے اور نیچے کیا ہے؟ اس سے اور نیچے 2900 سے لے کر 5500 کلومیٹر تک وہ آؤٹر کور ہے، آؤٹر کور اس پرت کا نام۔ اسی آؤٹر کور اور اسی مینٹل میں لوہا ہے، لوہا اللہ نے وہی لوہا پیدا کیا، وانزلنا الحدید فی بأس شدید۔ یہ 35 کلومیٹر دور تک کوئی لوہا نہیں، اس کے نیچے لوہا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کور جو ہے 4تھے نمبر پر، انر کور، وہ تقریباً 5500 سے لے کر 7000 کلومیٹر دور تک اتنا موٹا ہے۔ وہاں پر بھی گرمی، ایک پرت کو چھوڑ کر، اوپر والے پرت کو چھوڑ کر نیچے ٹوٹل گرمی ہی گرمی، لاوا ہی لاوا۔ دیکھا ہوگا کہیں کہیں پر پہاڑوں کے بیچ میں لاوا نکلتا، آگ نکلتی ہے، وہی پھاڑ کر پلیٹوں کے بیچ سے پھاڑ کر وہ آگ نکلتی ہے۔ یہ سائنس کا کہنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات یہ سمجھ لیجئے، سائنس نے اپنا آنکڑا لگایا، لیکن پلیٹ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اور اللہ کی مخلوق کس کے تابع ہوتا؟ اپنے خالق کے۔ جب اللہ کو عذاب لانا ہوتا ہے، زلزلہ لانا ہوتا ہے، تو آرڈر کرتا ہے تو پلیٹیں خود بخود آپس میں ہلتی ہے۔ ہمارا بھارت ایک پلیٹ میں ہے، چائنا دوسرے پلیٹ میں ہے، یہ دونوں پلیٹ آپس میں ملتے ہیں تو ہمالیہ پہاڑ پیدا ہوا۔ دیکھو کتنا موٹا، کتنا اونچا، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ،
یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملتے تو سب سے زیادہ بھوکمپ چائنا میں اور بھارت کے قریب جو ملک ہے نیپال میں آتا ہے. کیوں؟ یہ بالکل ٹیکٹونک پلیٹ کے بیچوں بیچ بسا ہوا ہے. یہ پوری پٹی بسی ہوئی ہے. اتراکھنڈ وغیرہ ادھر مسوری وغیرہ دہرادون سے پوری پٹی نکلی ہے. یہ سائنس کا کہنا ہے. البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ سائنس بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ جب پلیٹوں کو آرڈر دیتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ پلیٹیں ہلتی ہیں اور پھر زمین کے اوپر ارتھکویک اور زلزلے جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی. اس لیے مسلمانوں ان تینوں بیماریوں سے دور رہو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. انشاءاللہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے, اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا. ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے تو کل قیامت میں یہ بچہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کام کیوں نہ کریں, خواہ یہ ویلنٹائنس ڈے پہ لگ جاتے ہیں, ہیپی نیو ایئر پہ لگ جاتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے پہ لگ جاتے ہیں. غلط باتیں ہیں یہ ساری ایک سازش کے تحت. ہیپی نیو ایئر, ہیپی برتھ ڈے, ویلنٹائنس ڈے, یہ ساری ایک سازش ہے آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی. میرے پاس وقت ہوتا تو ہیپی برتھ ڈے سے کیا سازش نکلتا ہے, جنوری کیا سازش نکلتا ہے, سنڈے ہیپی سنڈے, ہیپی اینیورسری ڈے کیا سازش ہے اس کے اندر, یہ ساری باتیں بالتفصیل آپ سے بتاتا. لیکن میں اتنا کہتا آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ساری چیزیں رچی گئی. ورنہ ویلنٹائنس ڈے 800 سال کے بعد اس رسم کو زندہ کیا گیا. یہ گھٹنا 800 سال پہلے ہوا تھا, 800 سال بعد اس گھٹنے کو پوری دنیا کے اندر عام کیا گیا. اسی لیے آپ اپنی ایمان کے اوپر محنت کیجئے, اپنے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کیجئے. انشاءاللہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا اور کل قیامت میں ہم عزت کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو سکیں گے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ بہت خوبصورت جلسہ منعقد کیا گیا ہے مدارس مدرسے کے بینر تلے. یا اللہ اس جلسے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یا اللہ اس گاؤں سماج کے اندر خوشحالی پیدا فرما. یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر یا اللہ اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما. یا اللہ جس مدرسے کے بینر تلے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے یا اللہ اس مدرسے کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ مدرسے کے اندر دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں کی محنت سے, اکابر استاذ کی محنت سے یا اللہ بچے حافظ قرآن بنے, یا اللہ ان استاذ کی محنت کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ اور بھی جتنے بھی کمیٹی کے لوگ جڑے ہوئے محنت کر رہے ہیں دن رات, ان سب کی محنت کو ان کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو بھی باتیں قرآن و سنت کی کہی گئی ہے, شریعت کی کہی گئی ہے, یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ آج کل اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں یا اللہ ان سب کے سازش کو ناکام فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ
بدنگاہی سے بد نظری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں اچھالی جا رہی ہے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ترکی کے اندر آج تک کی یہ خبر ہے کہ 28,000 لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، یا اللہ لاشیں بلڈنگوں کے نیچے سے نکالی جا رہی ہیں، معصوم بچے دفن ہو گئے ہیں، یا اللہ ایک لمحے کے اندر میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے عذاب آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم آج اس مبارک محفل میں بیٹھ کر اپنی تمام گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جوان غلط راستے پر چل پڑے ہیں، یا اللہ ویلنٹائنز ڈے جیسے منحوس رات کو منحوس دن کے اندر میں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی جوانی کی پہچان عطا فرما، اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قرآن سے دلچسپی عطا فرما، یا اللہ ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں حلال پاک روزی نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو گھر کے اندر دین کی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پوری باتیں جو بھی کہی گئی ہے یا اللہ سنی گئی ہے، دور دراز سے لوگ آئیں جلسہ سننے کے لیے، یا اللہ 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما، شیطان کی شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما، دشمن کی دشمنی سے اس قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بشریت کا غلام بنا، یا اللہ قرآن کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ ہماری اس محفل کو، ہماری اس مجلس کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔